اپنی تخلیق میں، اپنی بقا میں، اپنے نفع میں، اپنے نقصان میں اللہ جل شانہ کے امر کی محتاج ہے، وہ چونٹی ہو یا جبرائیل، وہ قطرہ ہو یا سمندر، وہ ایک کرن ہو یا سورج، جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بہت تھوڑی ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ جل شانہ نے بنائی ہے اور اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی بڑائی اور عظمت میں اکیلے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں اللہ کا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے تھامنے میں، اس کے نفع اور نقصان میں، بقا میں اس کا کوئی وزیر اور مشیر نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا اگر کوئی اور الہ ہوتا آسمانوں اور زمینوں میں تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک الہ کہتا ہے اس کو باقی رکھنا ہے، ایک کہتا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے، ایک کہتا ہے کہ اس کو نفع والا بنانا ہے، ایک کہتا نقصان والا بنانا ہے، ایک کہتا ہوا چلانی ہے، ایک کہتا نہیں چلانی۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی اور الہ نہیں، کسی اور کی نہیں چلنی، صرف اللہ ہی کی چلنی ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں الہ تو صرف ایک اللہ ہی ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا یہ باقی جو الہ ہیں یہ اللہ کے معین اور مددگار ہیں۔ سفر کا خدا انہوں نے الگ بنایا ہوا تھا، شادی کا الگ تھا، بیٹے کا الگ تھا، نفع کا الگ تھا، نقصان کا الگ تھا، تجارت کا الگ تھا۔ 360 بت صرف خانہ کعبہ میں تھے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اس کو پوجنے میں کیا کہتے تھے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی پوجا اور عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے۔ جبکہ یہ ان کا خود ساختہ تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں سے جو جیل کے تھے ان سے پوچھا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ۔ بہت سے معبود اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اکیلا ہے۔ ما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو، ما تعبدون من دونہ، اللہ کے سوا کس کی جو تم عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموہا، یہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اسماء سمیتموہا، یہ تم نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔
عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، اور وہ ماننے کے اعتبار سے ان اللہ ثالث ثلاثہ کا عقیدہ گڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمائیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، تم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں الہ بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی بی، میں نے ان سے وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ ایک اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، میں تو جب تک ان میں رہا تو میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، جب میں چلا گیا پھر اے اللہ تیرے حوالے تھا، میرے بعد انہوں نے کیا گڑھا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایسے ہی قیامت میں اللہ جل شانہ جتنے معبود بنائے گئے ہیں، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہو چاہے وہ پتھروں کی صورت میں ہو، ان سب کو اللہ پاک کھڑا کر کے ان مشرکوں سے کہیں گے کہ اب یہ تمہیں نفع پہنچائیں اور اب یہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ نفع اور نقصان کا پہنچانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ حاجتوں کا پورا کرنے والا، مشکلات کا دور کرنے والا، مصائب میں کام آنے والا، داد رسی کرنے والا، سننے والا۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ حبیب خدا زوج رسول اللہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی تھی، خولہ بنت ثعلبہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ کہتی رہی جس کو میں نہیں سن پا رہی تھی۔ حجرے مبارک کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، ایک کونے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کر رہی اور اس کی سرگوشی کو میں نہیں سن رہی تھی کہ کیا کہہ رہی، اور وہ کہہ یہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کیا ہے۔ زہار کہتے شوہر اپنی بیوی سے کہے تو میری لیے ماں ہے، تو میری بہن ہے، اپنے ان محارم کے ساتھ اس کو تشبیہ دے جو اس پر حرام ہے۔ بیوی کو ماں کہہ دیا، بہن کہہ دیا، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، میری ماں کی سینے کی طرح ہے، جسم کے اس اعضوں کو جو کل پر دلالت کرتا ہے۔ چونکہ ماں انسان پر حرام ہے تو یہ کہنے سے اس کو زہار کہتے ہیں، گویا کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل لوگ یوں کرتے تھے کہ جس بیوی سے دل بھر جاتا تھا اس بیوی کو ماں بہن کہہ کر اس کو لٹکا دیتے تھے، نہ وہ بیوی رہتی تھی نہ وہ آزاد ہوتی تھی۔
فَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، قرآن کہتا ہے وہ اس کو لٹکا ہوا چھوڑ دیتے تھے کہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو یہ خولہ بنت ثعلبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ زہار کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اس کو کہتے رہے کہ بیوی جب شوہر نے زہار کر دیا تو میں کیا کروں، ہو گیا. اس وقت تک کوئی صحیح واضح صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب میں جوان تھی، خوبصورت تھی، مال والی تھی، صلاحیت والی تھی، اس نے مجھے استعمال کیا. جب میرے بچے ہو گئے، میں بوڑھی ہو گئی، میرے اندر توانائی نہیں رہی، حسن اور خوبی چلے گئے، اب اس عمر میں یہ مجھ سے زہار کرتا ہے. حضور فرمائیں کہ بیوی جب زہار ہو گیا تو ہو گیا. یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیسے اللہ کے رسول، یہ تو سراسر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں جوان تھی، میں خوبصورت تھی، میرا مال تھا، میرا سب کچھ اس نے لے لیا، اور استعمال کرنے کے بعد اس بڑھاپے میں اب یہ مجھ سے زہار کرتا ہے. اب یہ عورت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں یہ بحث ہے. اس کو کمرے میں بیٹھی ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں سن پا رہی. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی. قد سمع اللہ، وہی آ گئی. سورہ مجادلہ اس عورت کے اس احتجاج پر اللہ پاک نے اتاری، اور اس کا پہلا جملہ جو ہے اللہ پاک نے کہا قد سمع اللہ. اے عائشہ تو نے نہیں سنا، دھرتی پر اور کسی نے نہیں سنا، میرے حبیب کے کان میں یہ عورت کہہ رہی، لیکن قد سمع اللہ، عرش والے نے اس عورت کی سن لی. الہات ہوئے. جب کوئی نہ سنے وہ سنے، جب کوئی نہ دیکھے وہ دیکھے، جب کوئی نہ پوچھے تو وہ پوچھے، جب کوئی پرسان حال نہ ہو تو وہ داد رسی کرے. جب تم مشکل میں پھنسو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو حالت اضطرار میں مضطر کی مدد کرنے والا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، برائی کو ہٹانے والا، دور کرنے والا، پریشانی کو ختم کرنے والا. تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات. قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجها، جو آپ سے جھگڑ رہی، آپ سے بحث کر رہی، آپ سے تکرار کر رہی. مجادلہ کہتے ہیں کسی بات میں مسلسل اس کو دہرا دیتے رہنا، لفظی طور پر تکرار. جب کسی کو سمجھا اور وہ نہ مانے، وہ آگے سے دلیل دے، اس کو مجادلہ کہتے ہیں. وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان مشرکوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کریں، دلیل کے ساتھ ان کے ساتھ بحث کریں، دلیل سے ان کو سمجھائیں، اس کو مجادلہ کہتے ہیں. تو قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی. واللہ یسمع تحاورکما، اے میرے حبیب اللہ نے تیری بھی اور اس کی دونوں کی باتیں سن لی. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حجرے میں وہ نہیں سن رہی اور اللہ نے سن لی. ان اللہ سمیع بصیر، بہت زیادہ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی. سمیع بغیر نقشے کے، بغیر سبب کے سننے والا، بصیر بغیر نقشے کے، بغیر ظاہر کے دیکھنے والا. ہم دیوار آ جائے نہیں دیکھ پاتے، اللہ کے لیے دیوار آگ نہیں ہے. ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتے، اللہ کے لیے اندھیرا اندھیرا نہیں ہے، بصیر ہے.
اسی طرح اگر کوئی قریب ہے تو ہم اس کی آواز سنتے ہیں، دور ہو تو ہم آواز نہیں سنتے. ہم سمیع نہیں ہیں، ہم سامع ہیں، فاعل ہیں. اللہ سمیع ہے، صفت مشبہ ذات باری تعالی کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ ہر ایک کی بلا کسی تردد کے سنتا ہے، دور اور نزدیک کا کوئی نہیں. اور اللہ جل شانہ نے اس عورت کے اس انداز کو ایسا پسند کیا کہ باقاعدہ قیامت تک کے آنے والی عورتوں کا مسئلہ اس ایک عورت نے حل کر دیا. زہار کا مستقل مسئلہ اللہ پاک نے سورہ مجادلہ میں حل کر دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو اس طور پر کہے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی کے کہنے سے اپنی بیوی کو کہ تم ماں ہے یا بہن ہے، اس کہنے سے ماں بہن نہیں بنتی. اب اگر کسی کو یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں بہن ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بات بڑی ہے، جرم ہے، گناہ ہے. اب اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا ازالہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، اور اگر 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو اس صورت میں وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ 3 صورتیں ہیں اس زہار سے نکلنے کے بعد. اس عورت کو چھونے سے پہلے یا غلام آزاد کرے گا، یا 2 مہینے روزے رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اس کے بعد اس کا زہار ختم ہو جائے گا. یہ اس کی بیوی رہے گی، اس کی ماں بہن نہیں بنتی. تو پریشانیوں میں، مسائل میں، مصیبت میں، الجھن میں جو ذات کام آنے والی ہے وہ اللہ ہے. دکھ اور درد کو دور کرنے والی ذات اللہ ہے. اور جب کوئی نہیں سنتا وہ سنتا ہے، اللہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دہری نے امام صاحب کو کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، اور مجھے قرآن سے بھی دلیل نہیں دی، میں قرآن کو بھی نہیں مانتا. مجھے حدیث سے بھی دلیل نہیں دینا، میں حدیث کو بھی نہیں مانتا. مجھے آپ ویسے سمجھائیں کہ واقعی اللہ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا ہے. کہا کوئی عجیب واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہو وہ سناؤ. اس نے کہا ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے تو ہماری جو کشتی تھی وہ چٹان سے ٹکرا گئی، اور ٹکرا کے وہ ٹکڑے ہو گئی. امام صاحب نے پوچھا کہ پھر؟ کہا کہ ایک تختہ میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں اس تختے کے اوپر سوار ہو گیا. امام صاحب نے کہا پھر؟ کہا کہ دل میں یہ خیال تھا کہ یہ تختہ مجھے پہنچا دے گا، کنارے لگا دے گا اور میں بچ جاؤں گا. اچانک ایک موج آئی اور اس تختے کو بھی مجھ سے چھین لیا، وہ تختہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا. امام صاحب نے کہا کہ پھر؟ کہا کہ جب تختہ بھی چلے گیا اور ظاہر میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا تو ایک آس، امید، امنگ، کرن، روشنی میرے ذہن میں چمک رہی کہ مجھے کوئی بچائے گا، مجھے کوئی بچائے گا. امام صاحب نے کہا اس آس، اس امید، اس امنگ، اس روشنی، اس کرن کو خدا کہتے ہیں. وہی اللہ ہے. جب سارے نقشے چھوٹ جائے، اس کے بعد کوئی ظاہر میں شکل نہ ہو، تب جس ذات پر انسان کی نگاہ جاتی ہے
جب آدمی کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا تو آدمی سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، پیسے کے بلبوتے پہ جاتا ہے۔ بیمار ہو گیا، پیسے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پیسے لگاتا ہے، دوائی خریدتا ہے۔ بیماری بڑھتی ہے، دوسرے ڈاکٹر، تیسرے ڈاکٹر، چوتھے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے اسپتال کرتے کراتے نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے، اب تم دم درود کرو، اب تم اللہ اللہ کرو۔ اللہ وہ ہے جب ہر طرف سے انسان کی آسیں، امیدیں، امنگیں کٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت جو یاد آتا ہے وہ اللہ ہے، اس وقت جو کام آتا ہے وہ اللہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور قوم مسلسل اڑی رہی، ضد پہ رہی، ایذا دی، تکلیف دی۔ تو یونس علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے ان کے لیے بد دعا مانگی۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان پر عذاب بھیج دوں گا، تم صبر کرو۔ بعض روایت میں ہے کہ 3 کا لفظ استعمال کیا۔ یونس علیہ السلام اللہ جل شانہ کے اس فرمان سے یہ سمجھے کہ اب ان پہ عذاب آنے والا ہے، مزید تفصیل اور مزید احکام کی پیروی یا اتباع یا سننے کے اعتبار سے انتظار نہیں کیا اور راتوں رات بستی سے نکل گئے۔ اب جب بستی سے نکلے، صبح ہو گئی، بستی والوں نے ٹٹولا ڈھونڈا، یونس کہاں ہے، یونس کہاں ہے؟ دیکھا بھائی نہیں ہے۔ تو قوم کے بڑوں نے کہا کہ بھائی یہ واقعی نبی تھا، اور نبی ایسے ہوتے ہیں کہ جب حجت تام ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو نبی بستی چھوڑ دیتا ہے، من لگتا یہ ہے کہ ہم پر عذاب آنے والا، توبہ کرو۔ قرآن کہتا ہے کسی بستی، کسی آبادی، کسی قریہ کو وقت گزرنے کے بعد توبہ نے نفع نہیں دیا الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور قبول کی، ادھر یہ توبہ طائب ہو گئی۔ یونس علیہ السلام وہاں بستی سے نکلتے نکلتے دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی چل پڑی، جب درمیان میں پہنچی، بور میں پھنسی، تو جو ملاح تھا اس نے کہا کہ بھائی کشتی میں کوئی بھاگا ہوا آدمی ہے جو اپنے آقا سے، مالک سے بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ کشتی میں ہوگا یہ کشتی سب کو ڈبو دے گی، لہٰذا اس کو کشتی سے اترنا چاہیے، دریا میں چھلانگ لگا دینی چاہیے۔ اب دیکھیں کون ہے کون ہے کون ہے۔ یونس علیہ السلام کی صورت پر کسی کو شبہ نہیں ہوا، اس لیے کہ پیغمبر کی صورت تھی، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔ تو جب دیر ہو گئی، یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ تو میرا ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی اور اللہ کے حکم سے آگے مچھلی نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا، سیدھا منہ کے اندر اور اندر چلے گئے۔ مچھلی کی اندر کی ساخت، اندر کا نظام رب العزت نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو ہی کوئی چیز اندر جاتی ہے اتنی گرماش ہوتی ہے کہ وہ سیکنڈوں میں اس کو
پانی کر دیتی ہے. لیکن یہاں تو نظام قدرت ہے, مچھلی کا بنانے والا اللہ, اس کے پیٹ کو یونس علیہ السلام کا مسکن بنانے والا بھی اللہ. اندر چلے گئے. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, ان اندھیریوں میں یونس علیہ السلام 40 دن یا کم و بیش جو بھی وقت اللہ کی طرف سے تھا وہ طے تھا, اس میں رہے. ان اندھیریوں میں سمندر کا اندھیرا, مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا, قرآن اس کو فی الظلمات کہتے ہیں. ایک اندھیرا نہیں ہے, اندھیروں پر اندھیرے. ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ پکارا, یہ تسبیح کہی اللہ جل شانہ نے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس کی اس پکار کو سنا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اس غم سے ہم نے ان کو نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یونس کی یہ دعا ہمیں اتنی بھا گئی, اتنی اچھی لگ گئی, اتنا پسند آ گئی, قیامت تک کوئی بھی مومن اگر اس دعا کو کہے گا ننجی المؤمنین, ہم اس کو نجات دیں گے. حضور فرماتے ہیں یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو یونس نے کہا ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے, اس کے غم میں اس کو نجات نہ دے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي, یہ قرآن کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ان اندھیریوں میں بظاہر کوئی نقشہ نہیں تھا, ظاہر سے بالکل کٹ گئے تھے. مچھلی کے پیٹ میں سننے والا کون تھا؟ اللہ. اور اس کو حل کرنے والا کون تھا؟ اللہ. مچھلی لا کے باہر نکالا کنارے پر, تو وہ جو جسم کے اوپر اثر پڑ گیا تھا اتنے نازک ہو گئے تھے کہ ہلنے جلنے کے نہیں تھے. اللہ رب العزت نے کدو کی بیل یہ اگائی اور اس کے پتوں کے سائے میں اور کدو سے خوراک بنا کے یونس علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی. اور یونس علیہ السلام وہ آئے اور قوم کو پتہ چلا, اٹھا کے لے کے گئی, اور قوم نے پھر ان کی تکریم کی اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے. میرے محترم دوستو, اس پہچان کا نام ایمان ہے. اس پہچان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے. آنسو اپنے اللہ کے سامنے بہانا, اپنے اللہ کو اپنا سمجھ کے اپنے دل کی کہانی سنانا, اپنے دکھ اور درد کو اپنے اللہ کے سامنے کھول کے رکھنا. انسان کی فطرت ہے, جب اپنا غم کسی کو سناتا ہے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. مخلوق کو سناؤ گے تنگ ہوگا. دوست ایک بار سنے گا, دوسری بار کہو گے وہ کیا روز روز کہانی شروع کر رکھی ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ 5 وقت اس کو سناؤ وہ نہیں تھکتا, خوش ہوتا ہے. جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا زیادہ خوش ہوگا. جتنا زیادہ اس کے ساتھ سرگوشیاں کرو گے اتنا زیادہ اس کو آپ سے پیار ہوگا, محبت ہوگی. وہ چاہتا ہی ہے. عبدیت بنایا اسی لیے اپنے سارے دکھوں کو, دردوں کو, غموں کو, پریشانیوں کو اس کے سامنے رات کی تنہائیوں میں اندھیری میں اٹھ کے کہو, اے اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, یہ ہو گیا, یا اللہ یہ ہو گیا, یا اللہ یہ ہو گیا. جیسے کسی دوست کو انسان بات سناتا ہے ایسے اللہ کے ساتھ دوستی لگا کے کرو. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ایمان والوں کا. وَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ,
قرآن میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا آخرت کے. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ ناراض ہوا ان کو دوست نہ بناؤ، شیطان کو دوست نہ بناؤ، ظالم کو دوست نہ بناؤ. دوستی کرنی ہے اللہ سے کرو، تعلق جوڑنا ہے اللہ سے جوڑو، اور اللہ سے تعلق جوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وضو بنا کے آ جاؤ. یہاں ایک آڑ چیز پیدا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے انسان یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں. یہ گناہ اللہ کے اور آپ کے بیچ میں آڑ نہیں ہے، اور یہ آپ سے ہوں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم توبہ کرتے ہیں پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر غلطی. آپ نے فرمایا کہ ابن آدم اسی لیے ہے، اس سے غلطی ہوگی، جان بوجھ کے نہیں کرے گا لیکن غلطی ہوگی یہ پھر توبہ کرے گا، غلطی ہوگی پھر توبہ کرے گا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے لوگوں، اگر تم غلطیاں اور گناہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو غلطیوں کی گناہ ہوں گے وہ توبہ کریں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا. تو گناہ نہیں اللہ کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں، یہ قرآن بنا ہوا ہے. اس کا حل یہ وضو بنا کے آپ آؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو، 2-4 رکعت پڑھو اور اس کے بعد کہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی. مشکات شریف میں ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کہتے ہیں معاف کیا. دوسری مرتبہ کہتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی، اللہ کہتے ہیں معاف کیا. فرشتوں دیکھو اس کو پتہ ہے میرے سوا اس کا کوئی رب نہیں، میں نے معاف کی. تیسری مرتبہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو نا یہ بار بار میرے پاس آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں، میرے سوا اس کا کوئی رب نہیں. اللہ ہمیں اس یقین سے اپنا بنا کر اپنے سامنے ہمیں اللہ پاک عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور مانگنے کی اللہ پاک سعادت بخشے.